گزشتہ روز آپ حضرات کے سامنے اللہ جل شانہ سورہ البقرہ کے افتتاح اور آغاز میں ہی 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا. ان میں سے ایک کا تذکرہ ہوا تھا، یعنی ایمان والے، منافقین اور پکا کافر. ایمان والوں کی تعریف ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے اوپر غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ کے اوپر ایمان لائیں تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ غیب پر ایمان لائیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل ہوا یعنی قرآن، اس کو دل و جان سے مانتے ہیں، اور ان کو بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا ان کو بھی مانتے ہیں، ان کا بھی انکار نہیں کرتے، اور آخرت کے دن کے اوپر ان کا ایمان ہوتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں کہ ہمیں جو یہ اعمال ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں بدلہ ملے گا. آخرت کے دن کے ماننے کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں آخرت کے دن اپنے کیے ہوئی اعمال کا بدلہ ملے گا اور ضرور ملے گا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ آخری آیت میں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، اور ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو. ایسے کامیاب شخص جس کے بعد ناکام نہ ہو، اور اللہ کے ہاں ایسے عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فلاح قرآن کے الفاظ میں. اب آگے فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا کفر اپنا لیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے اوپر، انذرتہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون ایمان لانے والے ہیں اور کون صرف مذاق کر رہے ہوتے ہیں، دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے انکار کیا ہوا ہوتا ہے اللہ کی ذات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، جنت، جہنم اور بعث بعد الموت، ان تمام چیزوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کافر کہتے ہیں. ایمان والا مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ مسلمان، تابع دار، فرمان بردار، یعنی ہر چیز کو وہ مانتا ہے اللہ کی طرف سے، جنت، جہنم، عرش، زمین اور فرشتے، کتابیں، آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، اس لیے یہ فرمان بردار ہوتے ہیں. مومن فرمان بردار ہوتا ہے. مومن کا مطلب ہوتا ہے امن دینے والا. یہ بھی ہے کہ مومن امن دیتا ہے، دوسروں کو محفوظ سمجھتا ہے، دوسروں کا مال، دوسروں کی عزت اور جان مومن کے ہاتھوں محفوظ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ مومن ہے، وہ امن دینے والا ہوتا ہے. اگر ہم سے ڈر جائے نا دوسرے لوگ، ہمارے جو ہے مال سے ڈر جائے، ہماری طاقت سے، ہم دوسروں کو اپنی طاقت سے ڈرائیں، مال سے ڈرائیں، عزت بڑائی سے ڈرائیں، تو کیسا مومن ہوگا؟ وہ مومن نہیں ہے، اس کے اندر مومن ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے. اس لیے کہ مومن کی علامت کیا ہے؟ جی مومن کی علامت تو امن دینے والا ہوتا ہے مومن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے لیے امن دینے والا بنائیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ، اب کافروں کی تعریف ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی اللہ کے احکامات سے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. انہوں نے ایک بات اپنے دل میں بٹھائی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں ماننی، ہم نے مانی ہی نہیں ہے. تو پکا کافر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جتنی مرضی حق کے دلائل اس کے سامنے آ جائے، روشن دلائل اس کے سامنے آ جائیں، اس نے سر ہلا کے کہنا میں نے نہیں ماننا، تو وہ ہوتا ہے کافر. ختم اللہ، ختم کہتے ہیں اسٹمپ کو، جیسے مہر ہوتا ہے نا، مہر کسی دفتر میں آپ ہوتے ہیں، سر جی آپ تو مہر لگا کے سارے زندگی گزار دی ہیں، اسٹمپ مہر، تو مہر کو کہتے ہیں عربی میں ختم. خاتم الانبیاء کا کیا معنی ہو گیا؟ انبیاء کے اوپر مہر لگ گئی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اسٹمپ لگا، اللہ نے اسٹمپ لگا کے ختم کر دیا کہ اب کوئی نبی میرے نبی کے بعد آنے والا نہیں ہے، اس لیے خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، خاتم النبیین کہا جاتا ہے. تو ختم، خاتامین، یہ ختم لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہوا؟ اسٹمپ، مہر.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کافر لوگ جو حق کی بات اور روشن دلائل اور واضح دلائل کے آنے کے باوجود بھی وہ انکار ہی کر دیتے ہیں سر ہلا ہلا کر، تو ہم نے بھی پھر اپنا کام کر دیا، ہم ان کے دلوں پر کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا ہے۔ اب کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ نہ حق سن سکتے ہیں نہ حق دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو ضد اور ہٹ درمی پہ اتر آتا ہے نا، جو حق کے دلائل واضح روشن اچھی اچھی باتوں کو جو ٹھکرانے پہ آتا ہے کہ اس نے وہ دل میں یہ بات بٹھائی ہوتی کہ میں نے نہیں ماننا، تو پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پھر اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، کانوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے کہ اب جا تو حق سن ہی نہیں سکتا، اب حق دیکھ ہی نہیں سکتا، آنکھوں کے اوپر پردہ لگا دیتے ہیں کہ اب تم حق دیکھ ہی نہیں سکتے ہو، حق سن ہی نہیں سکتے ہو، اور زبان کے اوپر جو ہے تالا لگ جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب حق بات کہہ بھی نہیں سکتے ہو تم۔ تو اللہ یہاں پر بھی کافروں کے لیے وہی لفظ استعمال فرمائے، ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم ان کے کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں کے اوپر، غشاوہ پردہ ہے، غشاوہ کہتے ہیں پردہ کو، اللہ نے پردہ لگائی، اب وہ حق بات نہیں دیکھ سکتے، ان کی آنکھیں، یہ آنکھیں کس لیے اللہ نے دی ہے؟ کہ یہ حق بات کو دیکھے، حق کام کو دیکھے۔ دل کیوں بنایا اللہ نے؟ کہ یہ حق بات کو قبول کرے، اپنے اندر اس کو مضبوط کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام اعضاء و جوارح اس لیے عطا فرمائیں کہ ان کو استعمال کر کے حق کو قبول کرنا چاہیے۔ اب اگر ان کو استعمال کر کے حق کو کوئی قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر، ان نعمتوں کے اوپر پھر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کسی کام کے نہیں رہ جاتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، جو حق بات کو سن کر بھی نہیں مانتے، سن کر نہیں مانتے تھے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے رہے، ان کو حق باتیں پہنچاتے رہے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کل ہی درس میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، عجیب و غریب فرمائشیں کرتے تھے، ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے، ہم اس وقت مانیں گے، کافر کہتے تھے ہم اس وقت مانیں گے آپ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے یہاں ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ کوئی فرمائش ہوتی ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی کھجور اور جو ہے اس کے انگوروں کے باغ پیدا کرے اور اس کے اندر نہریں بھی جاری ہوں، پھر مانیں گے۔ ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے ابھی یہاں پیدا کر، یا ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ چڑھ جاؤ، صرف آسمان پہ چڑھنے کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ صرف ہمارے سامنے، اگر ہو سکتا ہے آسمان پہ چڑھ بھی جائیں گے آپ، کیا پتہ آسمان میں چڑھ بھی جائیں گے، لیکن اس وقت تک ہم آسمان پہ چڑھنے کو بھی قبول نہیں کریں گے آپ کے، کہ جب تک آسمان پہ چڑھ کر کوئی واضح کتاب، یہ والی نہیں جو ابھی آپ ہمیں سناتے ہیں، واضح اور نئی کتاب لے کر نہ آ جائیں، اس وقت تک ہم قبول نہیں کریں گے۔ یا پھر ہم اس وقت آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ٹھیٹ کافر ہوتے نا پکا، تو انہوں نے کہا کہ یا ہم اس وقت ایمان لائیں گے کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھیں کہ آپ آسمان سے آتے ہیں، فرشتے آپ کے آگے پیچھے پروٹوکول میں ہوں گے، وہ اگر ہمیں بتائیں کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، پھر ہم مانیں گے، ویسے آپ کی بات کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو کافر ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن حق بات کو فوراً قبول کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ رسول اللہ کے پیغام ہیں، تو اس کو قبول کر کے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، آنکھیں جھکا لیتا ہے، اپنے پروں کو، بازوں کو جھکا لیتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے۔ وہ کافر کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کا انکار ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اب وہ حق بات کہہ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ دوسرے گروہ کا بھی تذکرہ ہو گیا، یعنی پہلے گروہ ایمان والوں کا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور کل انشاءاللہ پھر منافقوں کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے نفاق سے حفاظت فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔